میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ ایک سوال میں آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں، ہم الحمدللہ یہ نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ بڑا اچھا سلوگن ہے، بریلینٹ سلوگن، بہت اچھا نعرہ ہے، لیکن کوئی آپ سے اور مجھ سے پوچھے کہ جس کو موت قبول ہے اس کو نماز بھی قبول ہے؟ آقا فرمائے نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیا وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ جو یہ کہتا ہے میں نبی کا غلام ہوں اور آقا کی غلامی میں موت بھی قبول ہے، اسے اپنے آقا کی سنتوں بھرا لباس قبول ہے؟ کیا اس کو آقا کی سنتوں والا چہرہ قبول ہے؟ جس کو موت قبول ہے اس کو حرام چھوڑنا قبول ہے؟ جس کو موت کہتا ہے غلامی رسول میں قبول ہے، وہ حرام دیکھنا اور حرام سننا چھوڑنے کے لیے اس کو قبول ہے؟ کہ یہ فقط زبانی نعرہ ہے؟ امام اہل سنت کا وہ شعر یاد کیجئے، کیا کہتے ہیں کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ کیسا پیارا واقعہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے، کہتے ہیں حضور آپ بہت بڑے شاعر ہیں، ہمارے قریب کے لوگ، ایک ریاست ہے نان پارا، اس کے نواب کے قصیدے لکھتے ہیں، آپ بھی یہ قصیدہ لکھ دیں، آپ کی کتابیں بھی نہیں چھپ رہی، مالی مشکل میں بھی ہیں، وہ نواب خوش ہوگا، آپ کو کچھ پیسے مل جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، لوگوں نے سوچا ہوگا کہ اب تو اعلیٰ حضرت بڑا زبردست قصیدہ لکھیں گے، سب کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ امام اہل سنت نے واقعی سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ قصیدہ کس کا لکھتے ہیں؟ اپنے آقا کا۔ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ لکھتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ آقا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہ پورا قصیدہ لکھ کر کیا لکھتے ہیں؟ ہمیں عقیدہ دے رہے ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کا فارمولہ دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، اے رضا میں پیسوں والوں کی مدح سرائی کروں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس ولا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں غلام ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں۔ ارے میرا دین کو روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ میں دنیا والوں کی مدح سرائی کرتا پھروں۔ ارے کریم کے غلاموں کہاں چلے گئے؟ آقا سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں، نبی کی سنتوں سے دور رہ کر یہ زندگی اچھی نہیں۔ ارے آج دنیا والوں کو آئیڈیل بنانے والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں مصطفیٰ کی پہچان نہ ہو۔ ارے ہم دن بدن قبر کے تو قریب ہو رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ کے دور ہو جائیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا کا فرمان ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ کہیں اس وقت پریشانی شرمندگی کا سامنا نہ ہو جائے۔ ہر سال میلاد آتا ہے، ہر سال میں گھر سجاتا ہوں، ہر سال میں لائٹیں لگاتا ہوں، ہر سال میں نیاز کرتا ہوں، بہت اچھا کام ہے، لیکن کیا جب میلاد کا مہینہ جاتا ہے تو کچھ تبدیلی میرے اندر ہوتی ہے؟ کچھ میرے اندر فرق آتا ہے؟ یا پہلے بھی بے نمازی تھا اب بھی بے نمازی ہوں، پہلے بھی سنتوں سے دور تھا اب بھی سنتوں سے دور ہوں، پہلے بھی زبان جھوٹ بولتی تھی اب بھی جھوٹ سے تھکتی نہیں، پہلے بھی آنکھیں حرام دیکھتی تھیں اب بھی آنکھیں حرام ہی دیکھتی۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے آقا کا دامن تھام لو، سچ مچ تھام لو۔ دیکھو یہ بات تو طے ہے نا کہ ہم روزانہ اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں نا۔ ہماری جو بھی لائف ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن ڈے بائی ڈے وی آر گوئنگ ٹورڈز اوور گریو، ہم دن بدن اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہی قبر مجھے آج رات مل جائے، جس کو آج مجھے اور آپ کو یہ ضرور فکر ہے کہ گھر روشن ہو، ہوادار ہو، کشادہ ہو۔ کتنے سال رہو گے اس قبر میں؟ کبھی سوچا؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، ماں باپ کی دعا لگ گئی 100 سال، پھر تو جانا ہے، اس کے بعد تو کوئی ڈینائل نہیں ہے نا۔ آپ میں سے ہے کوئی ایسا جو مجھے آج یہ بتائے کہ بھائی میرے پاس 5 سال زندہ رہنے کی گارنٹی ہے؟ ہاتھ اٹھائے؟ کوئی بھی نہیں۔ 1 سال کی کسی کے پاس؟ 1 سال والا بھی نہیں، کوئی 1 مہینے والا؟
ایک مہینے کی گارنٹی نہیں ہے. اچھا کوئی ایک ہفتے کی گارنٹی دینے والا ہو؟ ایک ہفتہ آپ کے پاس زندہ رہنے کی گارنٹی نہیں. کوئی ہے جو کہے کہ میں فجر کی نماز تک زندہ رہوں گا؟ ارے آپ کے پاس فجر تک گارنٹی نہیں ہے، اور اب جانا کہاں ہے؟ قبر میں. اس قبر میں کیا ہوگا میرے ساتھ، اس کے بارے میں سوچا. دنیا میں آپ کو کبھی سفر کرنا ہوتا ہے 10 دن 15 دن کا، آپ وہاں کا موسم پوچھتے ہیں. جو انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں وہ وہاں کی کرنسی پوچھتے ہیں، وہاں کوئی جاننے والا پوچھتے ہیں. کچھ لوگ جناب انٹرنیٹ پہ جا کے وہاں کے حالات معاملات پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ضرورت پڑ سکتی ہے. ارے 15 دن کے سفر کے لیے آپ اتنی معلومات کرتے ہو، جس کی ڈیٹ بھی آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو، جس کی ٹکٹ بھی آپ بک کرتے ہو، جس کا موسم بھی آپ طے کرتے ہو کہ نہیں جناب بڑی ٹھنڈی کنٹری ہے، گرمیوں میں چلے جائیں گے. لیکن ایک سفر ایسا ہے جس کی ڈیٹ ڈیسائیڈڈ ہے، آپ کو نہیں معلوم. جس کا سفر طے ہے مگر ہمیں نہیں معلوم کب جانا ہے. کبھی سوچا وہاں کون سی کرنسی چلے گی، وہاں کون ساتھ آئے گا، وہاں مجھے کون مدد کرے گا، اکیلا ہوں گا، وہاں کے لیے سامان کون سا کام آئے گا. ایسی لاپرواہی اچھی نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. ارے جب پل کا پتہ نہیں تو کیوں نہیں کرتے قبر کی تیاری. آ جاؤ نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. ایک ہی راستہ ہے. there is only one way، جو بخشش کا راستہ ہے، جو نجات کا راستہ ہے. امام اہل سنت ہمیں بتا رہے ہیں دیکھو ایک ہی طریقے سے زندگی گزار لو، کامیاب ہو جاؤ گے. لکھتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. یہ آقا کے دشمنوں کے طریقے کو چھوڑ دو. یہ دشمنان مصطفیٰ میرے آقا کی موویاں بنائیں، نبی پاک کی گستاخی کے خاکے بنائیں، اور میں ان کے جیسا لباس پہنوں، میں ان کے جیسا چہرہ بناؤں، میں ان کو فالو کروں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی.